میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر چوتھا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے۔ کیا وصیت فرمائی؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری اولاد میں سے جو لڑکے ہیں ان کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے۔ باپ اپنے بیٹے کو کوئی بڑی اہم بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا یہ میری وصیت ہے، یہ لکھ لینا، بڑے پتے کی بات ہے۔ تو جس چیز کو رب تعالیٰ کہے کہ میں تمہیں نصیحت فرماتا ہوں، وہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا، ہے جی۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، ان دونوں آیتوں میں وراثت کا کون کون حصے دار ہے اور کتنا کتنا اس کا حصہ ہے، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے، اولاد کے اندر صرف بیٹے نہیں آتے، اولاد کے اندر بیٹیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے جتنا ملنا ہے۔ اس کا مطلب لڑکیوں کو بھی ملنا ہے، تو کہا جا رہا ہے نا، تو پھر جتنا لڑکی کو ملا اتنے سے اس سے ڈبل جو ہے لڑکے کو ملنا ہے۔ تو حصہ صرف بیٹوں کا نہیں ہوتا، بیٹیوں کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اولاد ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے تمہیں فرما رہا ہے۔ تو اولاد جو ہے، وہ بیٹا ہے وہ بیٹی، اس کو حصہ ملے گا۔ اور صرف اولاد کو نہیں، بلکہ آگے فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا بھی حصہ ہے، ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر دیگر رشتہ دار، چاچا تایا بھی، پھپھو بھی اندر آ جاتی ہیں۔ وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، کیونکہ وراثت کا حصہ ایک طرح کا نہیں ہوتا، وہ مختلف بندوں کے اعتبار سے، اس کی صورت کے اعتبار سے مختلف حصے ہوتے ہیں کہ کون کون کے اس کے رشتہ دار موجود ہیں، اس کے اعتبار سے پھر علیحدہ علیحدہ مسائل ہیں۔ لیکن گفتگو آج صرف یہ ہے کہ وراثت کے مسائل کی اہمیت کو سمجھے، ہم اس کی نزاکتوں کو سمجھے۔ ہمارے ہاں اس پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ واضح قرآن پاک کا حکم ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو علماء نے اپنی طرف سے بیان کر دیا۔ یہ آج میرے کہنے پر چھوٹی ریکویسٹ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 جا کے پڑھنی ہے، اور اس کا ترجمہ ذرا پڑھیے گا۔ یہ واضح قرآن کا حکم ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، کتنے فیصد اس پر عمل کیا جا رہا ہے جی۔ اور اسلام نے اس کی اتنی تاکید فرمائی ہے، اسلام نے بھی اس کا حصہ رکھا بیٹیوں کا، پاکستانی قانون کے اندر بھی بیٹیوں کا حصہ ہے، لیکن میں اور آپ سوچیں، ہم لوگ دیتے ہیں، ہم اس طرف آ جاتے، بلکہ اگر کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی پھپھو حصہ مانگنے آ جائے تو اس کو بڑا ایک تانا سمجھا جاتا ہے، لو جی بہن حصہ میں منگنا آ گئی ہے، لو جی بہن نے حصہ مانگ لیا، بیٹی نے حصہ مانگ لیا، پھپھو نے آ کے شور مچا دیا کہ حصہ دے۔ اور بھائی رب نے ان کا رکھا ہوا ہے، اور وہ بیٹی تھی تو حصہ لینے آئی ہے نا، پھپھو تھی تو حصہ لینے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بہن دی ہے تو اس کو حصے دار بھی بنایا، بیٹی دی ہے تو اس کو حصے دار بھی بنایا۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ واضح قرآن کا حکم ہے۔ اس میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی یہ فلاں مسئلہ کے، یہ کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کے اس 2 آیتوں کا پڑھنا ہے،
اب اللہ کو پتہ جائے گا یہ ڈائریکٹ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو قرآن کے حکم پر عمل نہیں کر رہا کیا حکم ہوگا اس کا؟ ہے جی دیگر وعیدیں اپنی جگہ پر علیحدہ ہیں، مجھے اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں طریقہ کار کیا پایا جاتا ہے، جب بیٹی کا رشتہ کرنے لگتے ہیں نا تو پھر بڑی باتیں بڑا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں، ہے جی سارا کچھ اس کو دکھایا جاتا ہے جی یہ جو مین جی ٹی روڈ کی دکانیں نے یہ بھی اللہ دا شکر ساڑیاں ہیں جی، یہ جو وہیلی ہے نا وہیلی یہ بھی اللہ دا فضل ہے، یہ بھی اپنی ہے۔ تو ویسے میں نے 2-4 مکان بھی کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اور میرا فلانا بھی کاروبار ہے، فلاں کے ساتھ میرا حصے داری بھی ہے، سارا کچھ دکھا کے رشتہ کرواتے ہوئے ہم نے ساری یہ داستانیں چھیڑی اور سارے معاملات لوگوں کو سنائے، تو پھر وہ بھی انہی چیزوں کو دیکھ کے جب رشتہ کر لیتے ہیں۔ جب ایسا شخص جب وہ ہم نے لالچ شروع میں دکھائی نا کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی دکانیں وہ بھی پلاٹ یہ بھی ہاں ایک پیچھے پہلی بھی ہے، رشتہ کرتے وقت یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، تو جو پھر رشتہ لینے آتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں دیکھ کر پھر رشتہ کر لیتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے داماد کو نا 2-3 مہینے بعد ضروری کام بھی بڑھ جاتا ہے اور بڑی ایمرجنسی ہوتی ہے، وہ پھر کہتا ہے اپنی بیوی کو جا اپنے پیسے لگا ایک دکان تو لے کے آ، اپنا حصہ تو لے کے آ، تو پھر ہم کہتے لو جی یہ کیا ہو گیا، یہ حصہ مانگنے آ گئی۔ پہلے یہ باتیں چھیڑتے کیوں ہم لوگ؟ جب ہم خود رشتہ کرتے وقت یہ لالچیں دلاتے ہیں، وہ لالچ میں آ کے رشتہ کرتے ہیں، اور پھر جب حصوں کی باری آتی ہے تو پھر کہتے لو جی، اگر بیٹی کو کہتا ہے باپ اگر تجھے دوں گا تو دوسری بھی آ جائے گی، پھر اس کو بھی دینا پڑے گا، یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس میں زیادہ نقصان جو ہے نا بیٹی کا ہوتا ہے، وہ بیچاری بکھر جاتی ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ نے رشتہ کرتے ہو کہ کیا کیا اس کو سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں، وہ پھر کہتا ہے لے کے آؤ، تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے دینا نہیں ہے، تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم اسلام بھائیو، یہ لالچوں کی طرف پہلی بات ہمیں جانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ بیٹیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ، اور بولیں تو صحیح بول ہی نہیں رہے، دینا نہیں دینا بات کی بات ہے، ماننے تو صحیح قرآن میں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 یہ آپ نے جا کے پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے کہ وراثت کے بارے میں حصہ کس کس کا ہے، رب کا حکم کیا ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ ماشاءاللہ پورے میری جو نظر میں رشتہ دار، تعلق دار، محلے دار، دوست احباب نظر آتے ہیں، شاید 100 میں سے 99% ہو جو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہ یاد رکھیں جو باپ ہے نا وہ اپنے بیٹوں کو دیتا ہے وہ اس لیے کہ یہ میرے خاندان میں ہی رہ جائے، اگر بیٹی کو دیں گے تو وہ تو کسی اور خاندان میں چلا جائے گا، ہے جی۔ یہ باپ کی پکڑ ہونی ہے، یاد رکھیے باپ کی پکڑ ہونی ہے۔ بیٹی کا حصہ ہر صورت ہے، بہن کا حصہ ہر صورت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، بڑے مالدار تھے، بڑی جائیدادیں، جب بیمار ہو گئے تو بہت بیمار ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جا کے تیماردانی کے لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے حضور میرا دل کرتا ہے میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ جاتا، اور جب بندہ جب اب نظر آ رہا ہوتا نا میرا ٹائم آخری آ گیا، پھر ذرا نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے۔ عرض کرتے حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں سارا مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، صرف بیٹی ہے حضور، بیٹی نے تو شادی ہو گئی تو چلے جانا، تو میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، میری بیٹی کی تو شادی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دی، فرمایا نہیں کرنا۔ حضور آدھا کر دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدھا بھی نہیں کرنا۔ عرض کیا حضور تیسرا حصہ کر دوں؟ فرمایا ہاں تیسرا حصہ کر دے۔ فرمایا تیری بیٹی ہے تو دنیا سے جاتے ہوئے اس کو بغیر مال کے چھوڑ کے جائے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے
اور دوسروں کے رحم و کرم پر جو ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اس کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے جا کے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ ایک بیٹی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی منع فرمایا۔ اور کچھ دنوں پہلے نا ایک مضمون پڑھنے کو ملا، کسی نے بات لکھی ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، وہ اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو بڑا اس نے نوازا، سب کو علیحدہ علیحدہ حصے یہ وہ سارا کر کے دیا۔ تو اس نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کیا ہوتا تھا نا، تو جو اس کا پارٹنر تھا نا شراکت دار تھا، بیمار ہو گیا یہ بندہ، تو اس کو کہنے لگا یار یہ میرا نا 45 لاکھ روپیہ اس کاروبار کے اندر میرا ہے، یہ میرا حصہ ہے، تو یہ میں نا میرے حصے دار بہت زیادہ وراثت میں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس کو دوں کیسے دوں، تو اس لیے بہتر ہے کہ تو نا یہ اپنے پاس رکھ، میرے فوت ہونے کے بعد نہ دیکھنا کہ میرے دکھوں کا کون زیادہ وارث ہے جی، میرے دکھوں کا کون وارث ہے، کون زیادہ حقدار ہے، اس کو یہ دے دینا۔ یہ کچھ دن پہلے اس نے کہا، تو تھوڑے دن بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب جب فوت ہو گیا تو اس کو کفن شفن دلا کے جنازہ پڑھانے لگے، تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا جو اس کا حصے دار تھا، اور آ کے سب کے سامنے کہتا جی اس بندے نے نا میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے وہ دو تو پھر میں جس کو دفن کرانے دوں گا، وگرنہ میں نہیں دفن کرنے دوں گا۔ اور جتنے اس کے بھائی تھے، اس کے بیٹے تھے، جن کے لیے اس سارے کچھ کرتا رہا ہے جی، جنہ علیہ تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے، یہ کوئی نہیں بعد میں ساتھ دیتے، کوئی نہیں کام آتے یہ، تو وہ سارے نا دیکھنے شروع ہو گئے ہیں 45 لاکھ روپیہ۔ اس نے کہا دو بھی جی اس کے وارث ہیں، وہ دیں گے تو میں اس کو دفن کرنے دوں گا، وگرنہ دفن نہیں کرنے دوں گا۔ وہ سارے کھڑے ہو گئے جی کیسے جی، ہمیں تو بتایا نہیں کہ اتنے پیسے میں نے آپ کے دینے ہیں، اور اس کی تحقیق ہوگی، کوئی ثبوت ہو، کوئی لاؤ تو صحیح پتہ چلے کہ ہے بھی کہ نہیں، دینے بھی ہے کہ نہیں، ایسے تھوڑی ہے جو منسی کھڑا ہو جائے کہ ہم نے پیسے دینے۔ اور تحقیقیں کرنی شروع کر دی۔ کہتے اس بندے کی ایک ہی بیٹی تھی، گھر پیغام پہنچا کہ تیرے باپ کی میت کو دفن سے روک دیا، کوئی بندہ کہہ رہا 45 لاکھ لینا ہے۔ وہ عورت چونکہ اچھے گھرانے کی تھی، تو شادی اس کی ہو چکی تھی، اس کے پاس زیور بھی ٹھیک تھا، اس نے سارا ہی زیور لا کے دے دیا، سارا ہی زیور لا کے دے دیا۔ بیٹی نے کہا یہ لے جاؤ، جا کے میرے چاچا سے کہنا کہ یہ 15 لاکھ کا زیور ہے، یہ رکھ لے، دوسرے پیسوں کا بھی میں جلدی انتظام کر دیتی ہوں، لیکن اللہ کے واسطے میرے باپ کی میت کا تماشا نہ بنا۔ تو اس نے جب اسے پہنچا نا زیور، اور پیغام پہنچا بیٹی کا کہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے، بھائی اور جو اس کے بیٹے تھے وہ سارے کھڑے ہیں کہ نہیں، پہلے تحقیق کریں گے کہ پیسے دینے بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس بندے نے کہا سارے دوست نا مجھے معاف کر دینا، میں نے کوئی اس سے پیسے نہیں لینے، بلکہ 45 لاکھ اسے میں نے دینا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میرے دکھوں کا جو وارث ہوگا نا، جو میرا اصل وراثت والا حقدار ہوگا، اسے دینا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں کیسے یہ پہچان کر سکوں کہ اس کا اصل وارث بنتا کون ہے، تو مجھے یہ طریقہ ذہن میں آیا، تو میں نے اس لیے کیا ہے۔ تو آج مجھے پتہ چلا ہے اصل وارث کی بیٹی ہے جی، دوسرے تو سارے دیکھتے رہ گئے کہ کیا کرنا ہے، کس نے دینا ہے، کیسے دینا ہے، تو آج یہ 45 لاکھ میں اس کی بیٹی کو دوں گا۔ حقیقت ہے یہ، آپ اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں دیکھ لیں، دو صحباب میں جن بیٹوں کے لیے باپ کتنا کچھ کرتا ہے، وہ ان کے فوت ہونے کے بعد، باپ کے فوت ہونے کے بعد کتنا سارے ثواب کرتے ہیں جی، کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ بیٹی جب بھی دعا کرتی ہے نا، دل سے دعا کرتی ہے، اور بیٹے عموماً رسمی دعا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس اپنے آپ کو سنبھلنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے اپنی قبر بھاری نہ کریں، اپنی قبر وزنی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا حقدار کا حق دے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کوئی مسلمان بھائی کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ایک چھڑی تک بھی بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی مرضی کے نہ لے۔ ایک چھڑی کی کیا وقت ہے، لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، کتنی جائیدادیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں۔
اور ایک روایت میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جس بندے نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ایک بالشت زمین ظلمن لے لی، قبضہ کر لیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کے گلے میں ان 7 زمینوں جتنا وزنی توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ 7 زمینوں جتنا وزنی توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا اور اسے کہے گا اب تو اس طرح در چل پھر۔ تو کس کے اندر ہمت ہے اتنا وزن اتنا بوجھ برداشت کر سکے؟ ہے جی، حقدار کا حق دے اور انصاف کریں اس کے بارے میں۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہمارے بڑے، ہمارے والد، ہمارا دادا اگر کچھ ایسا کر گیا ہے کہ اس نے حقداروں کا حق نہیں دیا تو ہمیں چاہیے ان کی قبر سے بوجھ ہلکا کریں۔ یقین مانیں یہ قبر کے حالات ہم پر منکشف نہیں ہوتے، لیکن یہ قرآن کا واضح حکم جس نے توڑا ہوا نا اس کی قبر کے اندر حالات کیا ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے جی، لیکن احادیث مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک واقعہ سناتا ہوں تو اس کے بعد اجازت۔ ایک درویش تھے بغداد کے، وہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے، صوفی بزرگ تھے۔ وہ جب بھی دعا کرتے ہیں نا دعا کرتے یا اللہ اس تاجر کی دونوں نیک بیویوں کو جزائے خیر عطا فرما، تاجر کی نیک بیویوں کو جزائے خیر عطا۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کرتے۔ ایک دن لوگوں نے نمازیوں نے بیٹھ کے پوچھ لیا حضرت جی یہ کون سا تاجر اور کون سی اس کی نیک بیویاں، یہ کیا قصہ ہے، ہر نماز کے بعد آپ دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں نا ہمارے علاقے میں ایک تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، اس نے شادی کی ہوئی تو اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس کو اکثر نا ملک شام میں تجارتی سفر کے لیے جانا پڑتا، وہ کئی دن کئی مرتبہ مہینہ رہ کے آتا، تو کافی اس کا تجارت کا معاملہ اچھا تھا، مالدار بندہ تھا، تو اکثر تجارتی معاملات اس کے ملک شام میں وہ جاتا ادھر۔ تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں آیا کہ میں ادھر بھی ایک شادی کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنی ادھر شادی کر لی اور وہاں بیوی کو مکان بھی لے دیا اور اس کے سارے معاملات بھی کر دیے۔ اب ظاہر ہے جب ادھر شادی ہوگی تو اب پہلے مہینہ، اب کئی مرتبہ 2 مہینے رہنا شروع کر دیا، فکر ذرا ختم ہو جاتا کہ ادھر بھی گھر ہے ادھر بھی گھر ہے۔ تو جب پچھلے والی بیوی ہے نا بغداد میں جو تھی تو اس کو بھی محسوس ہونا شروع کر دیا ہو گیا کہ یار یہ اب نا آتا ہے تو اس کا کوئی انداز وہ والا نہیں ہوتا جیسے پہلے آتا تھا، تو لگتا کوئی گڑبڑ ہے۔ اور بیوی جو ہے نا وہ بہت بڑی جاسوس ہوتی ہے، یاد رکھیے، اس کو کئی چیزیں پتہ چل جاتی، لیکن اس نے نا بات نہیں کی، صبر کیا۔ آئندہ جب وہ آیا نا تو واپس جانے لگا ملک شام کی طرف، اس نے اپنے خاندان کا ایک بوڑھا شخص اس کو جاسوس بنا کے نا ساتھ بھیجا کہ تم نے اس کے پیچھے شام جانا ہے، ملک شام، اور دیکھنا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ اسے پیسے وغیرہ بھی دیے۔ وہ بزرگ نا اس عورت کے کہنے پر چلے گئے، جا کے اس نے سارا حساب کتاب لگایا، پتہ چل گیا کہ انہوں نے تو ادھر شادی کی ہوئی ہے، تو گھر بنایا ہوا، یہ وہ سارے معاملات آ کے اس کو بتایا کہ اس نے تو ادھر شادی کی ہوئی ہے، تجھے نہیں بتایا؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں بتایا، لیکن مجھے محسوس ہوا تھا۔ اچھا، کہا لیکن اللہ کی قدرت یہی ہے کہ اگر اولاد تجھ سے نہیں ملی تو ادھر شادی کی ہے، اولاد ادھر سے بھی کوئی نہیں ہے، ابھی تک 3-4 سال ہو گئے ہیں شادی کیے ہوئے۔ تو عورت نے ذہن میں رکھ لیا چلو اب آئے گا نا تو میں اس کو بات کروں گی کہ تو نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن شوہر آیا نا آئندہ، جب آیا تو وہ بیمار رہنے لگا، وہ پہلے بیمار تھا، تو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بگڑتی گئی۔ عورت ذرا صبر والی تھی، اس نے فوراً شور نہیں مچایا، بلکہ دیکھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو اس حالات میں یہ بات کرنا بہتر نہیں ہے، کوئی طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر بات کروں گی، لیکن وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب اس عورت نے صبر کے ساتھ سارا اس کا مال اکٹھا کیا، اور وہ مال کتنا بنا؟ 4 سونے کی اشرفیوں کی بوریاں بن گئی، اتنا مال سونے کی سکوں کی بوریاں بن گئی۔ تو اس نے اس کو سنبھال کے رکھا، اپنی عدت گزاری۔ جب عدت پوری ہو گئی نا اسی بابے کو بلایا جو ملک شام اس کا گھر دیکھ کے آیا تھا، 2 بوریاں سونے کی سکوں کی لادی اور 7 کھل چل گئی، اور ملک شام میں اپنے شوہر کی دوسری جو بیوی تھی نا جس کے بارے اس کو پتہ چلا، اس کے گھر چلی گئی، جا کے کہتی ہے کہ تو میرے شوہر کی دوسری بیوی ہے اور یہ میرے شوہر کی وراثت ہے،
4 बोरियां, इनमें से 2 की तू हकदार है, ये तेरा हक देने आई हूँ, ये तेरा हक देने आई हूँ। उसने मुझे बताया नहीं था, लेकिन मुझे पता चला है। जब मुझे पता चला तू इस माल की हकदार है तो मैं तेरा हिस्सा लेके आ गई। अब जब उसने यूँ कहा तो वो दूसरी जो बीवी थी मुल्क शाम के अंदर, वो भी कहने लगी नहीं, अब ये 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है। वो कहने लगी क्यों? कहने लगी इस मरतबा जब आया था ना वो, तो बड़ी उसकी तबीयत ख़राब थी, उसे मुझे बताया था कि तबीब ने कहा तेरा बचना मुश्किल है, तेरा बचना मुश्किल है। और वो इस मरतबा ना मुझे लाख रुपए दे के गया है, कह रहा था अपना ख्याल रखना, और साथ जाते हुए मुझे तलाक दे गया था। कहने लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बचना नहीं है, लिहाजा मेरे बाद तू अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे तू अपना निकाह कर सकती है। ये घर भी मुझे दे गया, मुझे काफ़ी माल भी दे गया, मैं उसकी अब बीवी नहीं रही, लिहाजा ये माल तेरा ही है, ये 4 की 4 बोरियां तेरी है। तो बाबा जी कह के बताते हैं इतनी तकवे वाली दोनों औरतें हैं जो एक दूसरे का हक मारने की बजाय दूसरे का हक अदा करने के लिए इतनी मुशक्कत कर रही हैं, तो क्यों ना ऐसी औरतों के लिए मैं हर नमाज के बाद दुआ करता रहूं। लेकिन आज हमारे मुआशरे में तो मेरा मेरा हो रहा है जी। बाप फोत हो जाए, बाप के होते हुए कई जगह रोले पड़ जाते हैं, और अगर बाप जिंदा है तो तब तक कुछ खामोश रहते, लेकिन बाप के फोत होने के बाद फ़ौरन ही मारा मारी पड़ जाती है, वो मेरा है, ये मेरा है, वो तेरा है जी। अल्लामा अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर ना 2 भाई झगड़ रहे थे, वो एक कहता है ये मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा है, और लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। आप वहाँ देख कर खड़े हो गए ना, देखने लगे, तो लोग आपको कहने लगे हज़रत जी क्या मामला है, कोई फैसला करे इनका। आपने फरमाया इनके कहने पर कोई फैसला नहीं होता, ये ज़मीनों के बारे झगड़े हैं, तो वो कहता है ये मेरी ज़मीन है, वो मेरी ज़मीन है। आप फरमाते कि इस ज़मीन से ही ना पूछ लें किसकी है, ज़मीन से ही ना पूछ ले। तो आपने अपना दुर्रा मारा ज़मीन पर और कहा ज़मीन बता तो किसकी है। तो सामईन कहते हैं कि हमने खुद सुना कि ज़मीन से आवाज़ आई, वो कहने लगी हज़रत जी के दोनों झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना उसकी हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे। ना कर बंदिया मेरी मेरी है, ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए मेरी नाए तेरी, 4 दिन आधा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी। आखिरत अपनी पेश नज़र रखे, हमने रब की अदालत में हाजिर होना है और जाके वहाँ हिसाब देना है। हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ तक फरमा चुके एक बलिश्त क्या है, 1 फुट भी ज़मीन नहीं बनती, 1 बलिश्त ज़मीन जिसने किसी की जुल्मन दबा ली, तो फरमाया पूरी जो रूह ज़मीन है 7 ज़मीनों के वज़न के बराबर तो उस बंदे के गले में डाला जाए। और एक आखिरी रवायत सुने, हदीस पाक में आया जो बंदा शहादत का रुतबा पा लेता है ना, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। शहीद जो मैदान जंग में इस्लाम की खातिर अपनी जान दे दे, लेकिन फरमाया अगर शहीद ने भी किसी का हक मारा होगा ना, अल्लाह ताला वहाँ उसको भी रोक देगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं शहीद कितना शहादत वाला रुतबा, कितना आला रुतबा, लेकिन फरमाया अगर उसने भी किसी का हक मारा होगा उसे भी रोक दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा इसका पहले हक अदा कर फिर तू जन्नत में जाएगा। अर्ज़ करेगा या अल्लाह मेरे पास अब हक नहीं, मैं कहाँ से ला के दूँ। तो फरिश्तों उसको ले आएंगे और कहेंगे वो 7 ज़मीन नीचे ना, 7 ज़मीनों के नीचे वो फलां बंदे का हक पड़ा, वहाँ से ला के इसे दे दो। तो शहीद 7 ज़मीनों के नीचे जाएगा, उस हक को ला के पकड़ के ऊपर ला रहा होगा, जब किनारे पर पहुंचेगा पाँव फिसल जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। जब इतने रुतबे वाला शहीद वो भी यहाँ आके रोक दिया गया, तो मैं आप किस खेत की बोली। खुदारा अपनी आखरत को ज़्यादा वज़नी ना बनाए, उतना रखें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं जी। और नियत करें सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 ये पढ़नी जाके, इसका तर्जमा ज़रा